گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ تمام فینٹیبلس مومز کو پہلی سحری مبارک، اور تمام فینٹیبلس مومز جو فینٹیبلس ڈاٹر سے فینٹیبلس موم تک کا سفر پورا کر چکی ہیں، وہ اس وقت یقیناً آٹا گوندھ رہی ہوں گی۔ رمضان میں سحری ہو اور ماں کی یاد نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب لوگ سو رہے ہیں ہماری طرح اور میں کام کر رہی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ میری دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں گے۔ میری طرف سے سب مسلمانوں کو پہلا روزہ مبارک۔ میں نے آٹا گوندھ لیا ہے اور ابھی لائٹیں ساری بند ہیں، اس لیے میں آپ کو اندھیرے میں اپنی پریپریشن دکھا رہی ہوں۔ جس کو جو چاہیے اس کے لیے تھوڑا تھوڑا، ماشاءاللہ چھوٹی فیملی ہے تو سب کی مرضی تھوڑی تھوڑی پوری کرتے ہوئے بہت چھوٹی سی چیزیں اچھا خاصا ٹائم لے لیتی ہیں۔ تو میرے بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے آلو کے کباب کھانے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں کھانا، تو میں نے اس کے لیے آلو کے کباب بنا لیے۔ کسی کو آملیٹ چاہیے تھا اور چکن اور آلو کا سالن میں نے بنایا ہوا تھا، تو میں اور میرے ہسبینڈ تو وہی کھائیں گے روٹی کے ساتھ، اور جس کو پراٹھا کھانا ہوگا وہ پراٹھا کھا لے گا۔ کباب سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے کباب کیسے بناتی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کباب مجھے میری باجی نے بنانے سکھائے تھے، یہ دیکھیں۔ آپ اس کو تلی پہ گھما کر اس طرح گول کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آملیٹ بنا لیا۔ آملیٹ بنانے کے لیے میں نے پیاز اور ہرا مسالہ پہلے سے ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا، اور انڈا ڈالنے کا یہ ٹرک آپ ضرور استعمال کیا کریں کہ ڈائریکٹ انڈے کو مت ڈالا کریں۔ جب ایک سے زیادہ انڈا ڈالنا ہو تو کوئی ایک انڈا اگر خراب نکلے گا تو دوسرا انڈا بھی ضائع چلا جائے گا۔ اس میں بس پھر میں نے تھوڑا سا نمک اور مرچ ڈال کر اس کو سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے جس کو آملیٹ کھانا ہے وہ آئے گا تو میں اس کو یہ ریڈی کر کے دے دوں گی۔ کباب بن گئے ہیں۔ اچھا، اب میں پراٹھا بنا لوں گی کیونکہ گیس کا بھی ایشو ہے۔ میں نے بہت کم ویڈیو بنائی ہے، اور جب فیملی ٹائم تھا تب تو میں کیمرہ پکڑ ہی نہیں سکی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو تھوڑا سا فیملی ٹائم دکھاؤں۔ گیس کا بہت ایشو ہے کراچی میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام آسانی سے ہو گئے۔ آج پہلی سحری تھی تو آج کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کام کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے۔ کل کا دن انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ ہم سارا سال گھر والوں کی خدمت تو کرتے ہی ہیں، لیکن سحریوں اور افطاریوں میں جس طرح روزے داروں کے مزاج کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ جس کو جو کھانا ہے، کسی کو روٹی کھانی ہے، کسی کو پراٹھا کھانا ہے، اس کے لیے بار بار توا بدلنا پڑتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر بندے کے لیے، کسی کے لیے آملیٹ، کسی کے لیے سالن، کسی کے لیے جو کباب، یہ جو تردد ہے نا، یہی ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ کیونکہ رمضان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک جیسی چیز کھا نہیں پاتے، کیونکہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے سالن بنا تو لیا ہے، لیکن اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا سالن کھانے کے لیے تو آپ اس کو روزے کے لیے فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور جتنی بھی پریپریشن ہم نے کی ہوئی ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یقین کریں بعض اوقات سب کا سب دھرا رہ جاتا ہے، اور کھانے والے کچھ اور ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فریج میں یہ پڑا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پڑا ہے، یہ نہیں کھانا، لیکن یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کریں۔ بس روزے کے ٹائم پہ، روزہ رکھنے کے ٹائم پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کرنا میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، اور ویسے تو ہر چیز انسان اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مائیں بول کر نہیں سکھاتی، بس وہ کرتی جاتی ہیں اور ان کی بیٹیاں سیکھتی چلی جاتی ہیں۔ میری ماں تو ویسے ہی سراپا خدمت تھی۔ ابھی میں نے کباب فرائی کر لیے تھے، کڑھائی میں ڈال کر ان کو میں نے فرائی کیا تھا، لیکن اس میں سے ایک کباب ٹوٹ گیا تو پھر میں نے اس کو توے پہ ٹرانسفر کر لیا، اور اب جلدی جلدی چائے کی باری آ گئی۔ میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے کلپس سارے سحری کے دکھا دیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اب فینٹیبلس مام کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو اس کو چاول کھانے تھے، تو اس کے لیے میں نے چاول کا اہتمام کیا تھا، اور جس کو دہی کھانی تھی اس کے لیے میں نے دہی ٹیبل پہ تیار کر کے رکھا تھا۔ آج یاد آتا ہے کہ اس سارے جھمیلوں میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ امی نے سحری میں کیا کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے سحری میں کیا کھانا ہے، میں تو اپنی آسانی کے لیے کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتی ہوں۔ ہاں، بس ایک چائے کے کپ کے لیے مجھے بہت اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور چائے کے کپ کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے میری بیٹی بہت محنت کرتی ہے کہ میری مما جب چائے پینے بیٹھیں تو تھوڑی خاموشی ہو اور بہت سکون سے بیٹھ کے وہ چائے پی لیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے فینٹیبلس ڈاٹر سے فینٹیبلس ماں تک کا سفر
پورا ہوا اور کب ہم اپنی ماں کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ جس طرح ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھرداری بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ جب تک سحریاں چلتی رہیں گی میرا امی نامہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور بس اللہ تعالیٰ تمام ماں بہنوں کے اور بیٹیوں کے گھر جنت نصیب کرے، اسی طرح ہنستے رہیں بستے رہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔